السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائقان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ساہیوال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہمارے جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے شوگر اور اس کی پیچیدگیاں، خاص طور پر جو ہمارے اعصاب کی پیچیدگیاں ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ اور آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر عثمان احمد کو، جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ساہیوال اور پرائیویٹلی ڈاکٹر صاحب کیئر ہاسپٹل ساہیوال کے اندر پریکٹس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ شوگر کو ام الامراض یا مدر آف آل النیسز کیوں کہا جاتا ہے؟ سر دیکھیں، جو شوگر اب دیکھیں گے تو اس میں صرف یہ شوگر کا بڑھ جانا یا بلڈ شوگر کا بڑھ جانا نہیں ہے، یہ ایک پیچیدگیاں اور ساتھ میں ملٹیپل جو آپ کے میٹابولک مسئلے ہیں اس کو یہ جنم بھی دیتی ہے۔ دوسرا، میں اکثر اپنے پیشنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک دیکھ لیں، ہر آپ کا جو میجر آرگن ہے، اعضاء ہیں جسم کے، ان سب پہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے تو اس پہ برے اثرات آتے ہیں۔ اب وہ برے اثرات شروع میں تو بہت آپ دیکھیں گے کہ ہلکے پھلکے بھی ہو سکتے ہیں، جسم میں دردیں، سن ہو جانا جسم کا، لیکن اب آگے چل کے دیکھیں گے تو اس میں دل کے اٹیک سے لے کے فالج، گردے فیل، بہت سارے ایسے امراض ہیں جو کہ ایک اسی بیماری کے جنم لیتے ہیں سر۔ بالکل، جس طرح آپ نے بتایا کہ پوری بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک دیکھیں جی، خون میں بلڈ شوگر زیادہ ہے، خون نے ہر جگہ پہنچنا ہے، جہاں جہاں پہنچے گا وہاں خرابی کرے گی سر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ سر بالکل، یہ اس میں ہمارا جو پیشنٹس بھی بعض آتے ہیں تو ان کو یہ بہت ہوتا ہے، اسپیشلی آپ ٹائپ 1 کے دیکھیں گے کہ ٹائپ 1 جو ہے اس میں جو آپ کا قوت مدافعت کا نظام ہے وہ آپ کے لبے کے جو سیلز انسولین پیدا کرتے ہیں ان کو وہ تباہ کر دیتا ہے، اور اس مرض میں پھر آپ کو انسولین ہی دینی پڑتی ہے، اس کے انجیکشن انسولین کے ساری زندگی چلتا ہے۔ اس میں مریضوں کا سوال یہی ہوتا ہے کہ میرے جو وہ فلاں بندہ ہے، میرا جو رشتہ دار ہے وہ تو گولیوں پہ کھا رہا ہے اور اس کی شوگر بڑی کنٹرول ہے، سر آپ نے مجھے کیوں انسولین پہ لگا دیا، ہمارے بچے کو کیوں انسولین پہ لگا دیا؟ تو ان کو پھر ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ وہ دوسری ٹائپ 2 شوگر ہے جس میں انسولین کی جو پیداوار ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جہاں پہ جا کے اس نے اثر کرنا ہے مؤثر طریقے سے اثر کم ہو گیا، اسی لیے پھر کھانے والی ادویات سے بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹائپ 1 میں چونکہ لبلبا انسولین بنا ہی نہیں رہا تو واحد حل یہی ہے کہ باہر سے انسولین دے اور وہ ساری زندگی لگانے پڑیں گے۔ بالکل سر، ایسے آپ دیکھیں گے اس میں بعض اوقات پیشنٹ اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اسٹور والے کی بات سن کے یا کسی کی بھی بات سن کے اپنے رشتہ دار کی اب گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں ٹائپ 1 والے، اور اس میں اکثر ان کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے اور جس میں وہ ایسیڈوسس کے ساتھ ڈی کے، جس کو ہم اپنے بالکل سر جو ہے، تو وہ اس کے لیے کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، مریض کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی انسولین کا ٹیکہ ہی چلے گا اور اسی پہ آپ ٹھیک رہیں گے۔ تو ایگزیکٹلی بالکل سر۔ اور دیکھیں یہ جو اویئرنیس پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ اسی لیے ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک شوگر کے مریض میں شوگر کا کنٹرول میں رہنا کتنا ضروری ہے، اور اگر یہ کنٹرول میں نہیں رہتی تب کیا ہوتا ہے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو شوگر کا مرض ہے، ذیابیطیز، اس کا جو کارنر سٹون ہے، جو بنیاد ہے علاج کی، وہ سر شوگر کے لیولز کو ایک خاص حد تک رکھنا ہے۔ جی بالکل۔ اب اس میں نہ شوگر لو ہونی چاہیے نہ ہائی ہونی چاہیے، ہائی ہوگی تو اس کے اپنے نقصانات ہیں، لو کے اپنے نقصانات ہیں۔ اب اگر شوگر ہائی ہے تو مختلف ریسرچز میں دیکھا گیا ہے کہ خاص مقدار سے زیادہ جب ہائی ہوتی ہے تو یہ آپ کے دماغ، دل، گردے، ان سب پہ اثر کرتی ہے، آپ کے اعصابی نظام کو یہ تباہ کرتی ہے، پٹھوں کی کمزوری، اور ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اور بہت سارے معدے کے مسائل، اور آج کل جو بہت زیادہ ہے کہ جگر پہ چربی، فیٹی لیور، اس پہ بھی اس کے اثرات آ جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے چھوٹی انگلی تک جہاں جہاں خون جا رہا ہے یہ متاثر کرے، اگر ہم اوپر سے شروع کریں نیچے تک تو سسٹمیٹکلی کون کون سے ہمارے اعضاء ہیں بالکل جن کے اوپر شوگر کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ سر آپ دیکھیں گے کہ جو شارٹ ٹرم میں یا فوری طور پہ پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے کہ میرے جسم میں دردیں بہت ہیں، بعض لوگوں کو دھندلا نظر آ رہا ہوتا ہے ایکیوٹلی اس میں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ شوگر کے زیادہ ہونے سے یہ ہو رہا ہوتا ہے، ہر وقت تھکن رہنا، ہر وقت آپ کا کام کرنے کا دل نہ کرنا۔ ہم شوگر چیک کراتے ہیں تو شوگر بہت ہائی ہوتی ہے ان کی، لیکن اگر ہم تھوڑا سا میڈیم یا لانگ ٹرم لمبے عرصے میں دیکھیں تو یہ آپ کی جو 2 طرح کی یہ پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے۔ ایک جو خون کی نالیاں بڑی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو یہ دماغ کی جو سپلائی ہے اس سے اب فالج کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اگر دل کی سپلائی میں کوئی خلل آ جائے تو دل کا اٹیک آ سکتا ہے،
یا سر آپ دوسری طرف دیکھیں گے جو آپ کے ہاتھ اور بازو اور ٹانگوں کی خون کی نالیاں اس میں بھی یہ خلل پیدا کر دیتی ہے بلڈ فلو میں. جو آپ کا خون کا بہاؤ ہے اس کے اندر یہ خلل پیدا کرتی ہے اور آپ کو بہت ساری ہاتھ اور پاؤں کی پیچیدگیاں جیسے کہ چلتے ہوئے پیروں میں درد ہونا, آپ کی ٹانگوں میں درد ہونا اور آگے چل کے ایسے زخم بن جانا جو بالکل ٹھیک نہ ہو اور وہ بھی آگے چل کے جو ہیں پورے جسم میں پھیل سکتے ہیں, ناسور بن جاتے ہیں. ناسور بن اور جاتے ہیں. پیٹ کے اندر کی اگر ہم بات کریں تو معدے کے اندر بھی کوئی, معدے اور آنتوں پہ بھی کوئی اس کا اثر انداز ہوتی ہے؟ سر دیکھیں شروع میں تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ بس یہ شوگر ہے, اس کا لیول زیادہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم کم کر لیں گے. اب آپ دیکھیں گے کہ سر جو گیسٹروپریسز ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اس میں جو آپ کا معدے سے آنت میں کھانا موو ہونا ہے اس کی یہ رفتار کو بہت کم کر دیتی ہے. اگر آپ کی بہت لمبا عرصہ شوگر انکنٹرول ہے, ہمارا سلو ہو گیا, سلو ہو گیا, جیسے وہ کہتے ہیں نا میرا معدہ کمزور ہو گیا, وہ حقیقت میں کمزور ہو گیا ہوتا ہے. تو پھر یہی مریض ہمارے پاس علامات سے آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کھانا کھاتا ہوں جلدی بھوک ختم ہو جاتی ہے, گیس بن جاتی ہے, ڈکار آتے رہتے ہیں, اس طرح کی بہت ساری شکایات کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں. تو ان کے بھی بعض کا شوگر چیک کریں تو بہت زیادہ نکل آتی ہے. تو اس کے لیے سر بہتر ہے کہ ہم ایک تو شوگر کا کنٹرول اچھا کریں, دوسرا کم کھانا کھائیں, وقفے وقفے سے کھا لیں. تیسرے نمبر پہ ہم کچھ ادویات بھی دیتے ہیں جو کہ کھانے کو جلدی ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں جو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں تمام کمپلیکیشنز کی, وہ ایز اے ڈاکٹر آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اس کو ہم ویسکولوپیتھی کہتے ہیں جو عام پبلک کو سمجھ نہیں آئے گی, دوسرے کو ہم نیوروپیتھی کہتے ہیں, وہ بھی عام پبلک کو سمجھ نہیں آئے گی. تو سادہ الفاظ میں آپ بتائیے کہ ویسکولوپیتھی کیا ہوتی ہے اور نیوروپیتھی کیا ہوتی ہے؟ سر ویسکولوپیتھی یہ ہے کہ جو آپ کی خون کی نالیاں ہیں وہ شوگر کی وجہ سے ایک تو ان میں سوزش ہو جاتی ہے جس کو ہم آکسیڈیٹیو سٹریس کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ جو یہاں پہ کولیسٹرول اور باقی جو جمنے کا عمل ہوتا ہے خون کی نالیوں میں, جس کی وجہ سے آپ کی خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں, شوگر ان کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے. ایک تو یہ ویسکولوپیتھی ہے. اب ویسکولوپیتھی خون کی نالیاں ویسکولوپیتھی میں تنگ ہو جاتی ہیں. اب وہ تنگ کی وجہ سے وہ خون جو پہنچ نہیں پاتا, میں نہیں پہنچ نہیں پاتا. اور دوسرا سر آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی نیوروپیتھی ہے اس کو ہم اعصابی کمزوری کہہ سکتے ہیں. جو آپ کے اعصابی دھاگے ہیں اس میں شروع میں تو یہ ہوتا ہے جو علامہ نے آپ کے سینسر لگائے ہوئے ہیں ہاتھوں پہ پیروں پہ, سب سے پہلے یہ ان کو ڈیمیج کرتا ہے. آپ کے پیروں پہ آگ نہیں لگی ہوتی شوگر کے مریض کے, لیکن وہ رات کو کہتا ہے مجھے لگتا ہے میرے پاؤں جل رہے ہیں. کوئی سوئی نہیں چبو رہا ہوتا لیکن وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے میری سوئیاں چبھتی ہیں, تو یہ چونٹیاں رینگ رہی ہیں. پھر آگے چل کے یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں چل رہا ہوں اور میری جوتی اتر جاتی ہے, مجھے پتہ نہیں لگتا. ایڈوانس سٹیجز پہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ پاؤں فیل ہی نہیں ہوتے ہیں ان کو. اور اس میں پھر اس کو ہم اعصابی کمزوری کہتے ہیں جو شوگر کی وجہ سے نیوروپیتھی عام مطلب ہم اپنی ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں, اور عام الفاظ میں اس کو اعصابی کمزوری کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ سادہ ترین الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ ناظرین جو اعصاب ہیں وہ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں, اور جو خون کی نالیاں ہیں جو جسم کے ہر حصے میں خون لے کر جا رہی ہیں, جس میں ہمارے اعضائے رئیسہ بھی شامل ہیں, جس میں دماغ, دل, آنکھیں, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ان میں بھی خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور پھر وہ پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو شوگر کے مریضوں میں زخم کیوں نہیں جلدی ٹھیک ہوتا؟ سر دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اب جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ واسکولوپیتھی اور نیوروپیتھی, جس کو ہم نے عام الفاظ میں کہا تھا خون کی نالیاں تنگ ہونا, اور دوسرا اعصاب کا کمزور ہونا. جب شوگر کے مریض کو جس کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میں چل رہا ہوں تو میرا پاؤں کسی پتھر پہ آ رہا ہے, کانٹے پہ آ رہا ہے, یا میں نے جوتا بہت تنگ پہنا ہوا ہے, یا اگر سردیاں آ رہی ہیں تو ہمارے بزرگ حضرات ہیں جو شوگر کے ہیں وہ ایک دم گرم پانی چلا دیتے ہیں اور ان کا پاؤں جل جاتا ہے, ان کو پتہ بھی نہیں لگتا. تو یہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اعصابی کمزوری جو نیوروپیتھی ہے جس میں پاؤں سن ہو جاتا ہے, اس میں ان کا زخم بن جاتا ہے, ان کو پتہ نہیں لگتا. دوسرے نمبر پہ جیسے خون کی نالیاں جب تنگ ہوتی ہیں, خون وہاں نہیں پہنچتا پیروں میں, ہاتھوں میں, تو آپ کا جو خون نہیں جا کے آکسیجن اور غذائی اجزاء لے کے جانے ہیں آپ کے جو پیر ہیں, ہاتھ ہیں, ان کے جو ٹیشوز تک ہیں, تو وہ سر جب نہ آکسیجن پہنچتی ہے نہ غذائی پہنچتے ہیں, تو یہ بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ان کے جو زخم ہیل نہیں ہوتے, زیادہ تر ان کو پاؤں اور ہاتھ کے مسائل رہتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جب شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے, عام سا مشاہدہ ہے کہ آپ کہیں چینی کا شیرہ پھینک دیا, چینی پھینک دیں اور کیڑیاں آ جاتی ہیں. خیر یہ تو ایک بہت میں نے سمپل کر کے بتا دیا, لیکن مائکرو لیول پہ آپ دیکھیں گے کہ جب شوگر بڑھتی ہے تو وہاں پہ بہت سارے بیکٹیریا جنم لیتے ہیں اور پنپتے ہیں بہت زیادہ. تو ایک یہ بھی وجہ ہے سر. دوسرا آپ شوگر والے مریض کو دیکھیں گے سر, ایک عام بندہ اس کا گلا خراب ہوگا, وہ فلو ہے, اس کو 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. اب شوگر کا مریض 10 دن بھی بیچارہ فلو کے ساتھ, گلے خراب کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے, اس کا دفاعی نظام جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے جی.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ شوگر کے مریضوں میں جو ہاتھ اور پاؤں ہیں یہ کیوں زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ سر اس میں دیکھیں گے کہ جو آپ کا پیریفرل حصہ ہے جو جسم کا باہرلا حصہ ہے، اب اس میں جو آپ کی خون کی نالیاں ہیں وہ بھی لے کے جا رہی ہیں بلڈ، اور جو آپ کی جو سینسر لگے ہوئے اللہ میاں کی طرف سے وہ بھی اس میں زیادہ ہیں، اور ایکسپوزڈ بھی زیادہ ہے نا؟ ایکسپوز بھی زیادہ ہیں. آپ نے جوتا پہننا ہے، تنگ پہن لیا پھر مسئلہ. آپ اگر کسی سخت جگہ پہ چل لیا، پتھر پہ کوئی ہو گیا، کوئی کانٹا لگ گیا، کوئی گرم پانی لگ گیا تو وہ بھی زخم بن جاتا ہے وہاں پہ جلدی. ہاں پاؤں کی چوٹیں روٹین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہاتھوں اور پاؤں پہ زیادہ چوٹیں زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں. شوگر کو ہم سائڈ پہ اگر کر دیں تو نارملی بھی دیکھیں تو یہ حصے زیادہ آپ کے پرون ہیں، زیادہ پرون ہے، ایزیلی ان کے اوپر زخم بھی آ سکتے ہیں، ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. تو پاؤں اور ہاتھ سب سے پہلے جو ہیں وہ اس میں وہ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ جو ہمارے گیسٹروپیریسس کا ہم نے بھی ذکر کیا تو اس کی کیا ایک شوگر کے مریض میں علامات مریض کو کیا محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیے پیشنٹ میدے کی کمزوری ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں میدے کے مسائل اٹ سیلف بھی بہت ہیں، وہ تو بہت اس میں ہمارا کھانے پینے کا پروگرام میں اب تک کر چکا ہوں گے جس میں ہمارے میدے کی مسائل ہم نے ڈسکس کی. میدا ایک ہے، مسائل بے شمار ہیں. بالکل ایسے. اچھا تو اس میں سر ہمیں مطلب پیشنٹ آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری بھوک جلدی مطلب تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوں پیٹ بھر جاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، گیس ہو جاتی ہے، ڈکار آتے ہیں، میرے یہاں پہ جلن ہوتی ہے، کھانا اوپر کو آتا ہے، تو اور بالکل جو کہتے ہیں کہ بھوک میری جیسے ختم ہی ہو گئی ہے. تو اس میں ہم پہلے تو سر ایک تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ کی ہسٹری لینا، اسے پوچھنا کہ اس کو کوئی اور مسائل تو نہیں ہے. پھر اور مسائل کے لیے ہم ان کے کچھ ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں، جس میں ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ ہیں، پھر میدے میں جراثیم وغیرہ ہو سکتے ہیں جو ایچ پیلورائی باہر کے کھانے میں. پھر اس کے بعد سر کچھ اسپیشل ٹیسٹ ہیں اس کے لیے وہ ہم کروا سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا پیٹ کے فوڈ جو ہے آپ کا کھانا ہے پیٹ سے بڑی جو چھوٹی آنت تک جانے میں کتنا ٹائم لیتا ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، گیسٹرک ایمپٹنگ سینٹوگرافی اس کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہم کروا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ہماری پریکٹس میں ہم یہ کلینکل ڈائگنوسس پہ چلتے ہیں، اور زیادہ ہم نے شور کرنا ہو تو ہم ان کے کچھ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں سر. اچھا ڈاکٹر صاحب شوگر کا علاج تو چلیں چل ہی رہا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ یا انسولین یوز کر رہا ہے یا کھانے والی ادویات استعمال کر رہا ہے، تو میدے کی جو کمزوری ہے اس کے لیے بھی کوئی ادویات ہوتی ہیں جو ہم پیشنٹ کو دے دیں تو تھوڑا سا افاقہ ہو جائے اس کو؟ بالکل سر، اس میں پرو کینیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم پہلے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ احتیاط کریں، مطلب زیادہ چکنائی والا کھانا نہ کھائیں، اس سے بھی میدے میں خوراک کا جو جماؤ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. دوسرا ہم کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا کریں. اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہیں پرو کینیٹک ایجنٹس ہیں، وہ بھی ہم پیشنٹس کو دے دیتے ہیں جس سے ان کے مسائل کافی حد تک حل ہو جاتے ہیں. تو پیشنٹ اکثر ہمارے اور لیکن اس میں بھی سر آپ دیکھیں گے کہ صرف ان دوائیوں سے اتنا اثر نہیں آئے گا جب ہم ان دوائیوں کو ہم ساتھ میں شوگر کے اچھے کنٹرول کے ساتھ کریں گے پھر اس کا بہت اچھا اثر. اس کا مطلب ہے کہ بنیادی چیز ڈاکٹر عثمان یہ ہے کہ ناظرین شوگر کا لیول آپ کنٹرول میں رکھیں. بالکل سر. اور آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اب تو دیکھیں اتنی سہولیات ہو گئی ہیں، جب میں ہاؤس آف کر رہا تھا تو اس وقت ہمارے ایمرجنسی کے اندر 97 میں ایک گلوکومیٹر ہوتا تھا جس کو ہم بڑا ایک مقدس صحیفہ سمجھ کے استعمال کیا کرتے تھے. بالکل. آج کل گلوکومیٹر کتنے کا آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر یہ اب تو دیکھیں جو جب سے یہ چائنا نے انوویشن کی ہے یا انہوں نے پروڈکشن شروع کی ہے 1500-1600 کا بھی گلوکومیٹر مل جاتا ہے. تو یہ گھر پہ رکھنا چاہیے، ہر شوگر کے مریض کے گھر پہ ہونا چاہیے گلوکومیٹر لازمی ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کو چیک کرنے کے لیے مانیٹرنگ کرنے کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ روز چیک کرے، نہار منہ چیک کرے، یا ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں، کس طریقے سے اس کو کریں؟ سر جب ہم دوائی بدلتے ہیں یا پیشنٹ کو انسولین پہ شفٹ کرتے ہیں ٹیکے پہ، پھر تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کچھ عرصہ روز چیک کریں، کھانے سے پہلے، کھانے کے 2 گھنٹے بعد. ایک دفعہ جب شوگر کا لیول ہمارا اچھا سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ہم ہفتے میں 2 مرتبہ شوگر چیک کریں اگر کنٹرول میں جا رہی ہے. کنٹرول میں جا رہی ہے. لیکن اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر ہمیں زیادہ روزانہ بھی چیک کرنی پڑتی ہے. وہ ہر مریض کے جیسے میں شوگر کے لیے نا ایک ورڈ سر یوز ہوتا ہے شوگر کے علاج کے لیے ٹیلر میڈ، کہ آپ کا جو ناپ ہے وہ مجھے پورا نہیں آئے گا، میرا ناپ آپ کو پورا، یعنی کہ ہر مریض منفرد ہے، ہر مریض کا علاج ڈاکٹر نے اس کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. اچھا اب آخری سوال آپ سے ہم یہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو بہت کامن ایک دیکھنے میں آیا ہے، میرے بھی نالج میں آیا ہے اور آپ بھی ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے، آپ کے نالج میں تو آیا ہی ہوگا کہ آپ نے ایک مریض کو دوائی دی کہ جناب یہ گولی آپ نے صبح شام کھانی ہے، یا اتنے یونٹ انسولین کے آپ نے صبح لگانے ہیں، اتنے یونٹ آپ نے شام کو لگانے ہیں. اب آپ نے اس کا تمام جیسا ٹیلر میڈ آپ نے ورڈ یوز کیا، تمام اس کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک ڈوز دی نا. ہوتا یہ ہے کہ مریض صبح کی دوائی فرض کریں لینا بھول گیا، شام کو اسے خیال ہے وہ صبح کی تو میں نے دوائی کھائی ہوئی، اور وہ پھر کیا کرتا ہے کہ یار چلو صبح والی ڈوز جو ہے نا
500 ملی گرام میں صبح شام تھا تو صبح والی مس ہو گئی تو چلو یار 500 والی 2 گولیاں کھا لوں. بالکل سر. یا انسولین صبح والی مجھے یاد نہیں رہی تو یار اس طرح کرتا ہوں کہ ڈبل یونٹ کر دیتا ہوں. بالکل سر. وہ ٹھیک ہے کرنا ہے سر دیکھیں نقصان تو نہیں ہو سر یہ تو بہت خطرناک کام ہے. خطرناک ہے. آپ اس میں دیکھیں گے اسپیشلی آپ انسولین کے اگر حوالے سے دیکھتے ہیں, میں تو جب بھی اپنے پیشنٹ کو انسولین شروع کراتا ہوں یا ایون شوگر کی گولیوں پہ بھی, تو میں سب سے پہلے پرہیز بتانے سے پہلے اس کو شوگر کم ہونے کی علامات بتاتا ہوں. کیونکہ سر یہ شارٹ ٹرم میں سب سے زیادہ نقصان شوگر کم ہونے کا, جس کو ہم ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں, اس کی سر علامات آ سکتی ہیں. اس میں یہ کہ دھڑکن تیز ہو سکتی ہے, پسینے آ سکتے ہیں, ہاتھ پاؤں کام سکتے ہیں. یہ ایسی آوازاری پیشنٹ کو ہوگی, اس کو پتہ نہیں ہوگا مجھے کیا ہو رہا ہے. تو اس میں ہم اس کی فیملی کو بھی علامات بتاتے ہیں شوگر لو ہونے کی. تو آپ نے جو سوال کیا بہت اچھا ہے. آپ نے اگر ڈوز مس کر دی ہے تو بہتر ہے کہ وہ ڈوز اب مس ہوگی, اب آپ رات والی ہی ڈوز صرف لیں, کیونکہ اگر آپ ڈبل ڈوز کر دیں گے تو شوگر کم ہونے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خطرناک ثابت وہ بہت خطرناک ثابت. لیکن اگر نہ کھانے کی وجہ سے تھوڑی بہت بڑھ بھی گئی تو وہ اتنا نقصان دہ سر اتنا نقصان دہ نہیں ہے. بالکل سر. اچھا ڈاکٹر عثمان, بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی اور میں چاہوں گا کہ اس موضوع کی مناسبت سے اس وقت جو ہمارے ویورز ہیں, جو ہمارے عوام الناس یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو ان کو آپ کیا ٹیک ہوم میسیج دینا چاہیں گے؟ اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. اچھا سر, اس طرح ہے کہ میں اپنی جو پبلک ہے اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان میں جو شوگر ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اس ٹائم ہم جو اڈلٹ پاپولیشن میں پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہے جس کو سب سے زیادہ شوگر ہے, اور اپنے ریجن میں ہم 3rd نمبر پہ ہیں. اور جو IDF ہے, جو پورے انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن ہے, اس کا یہ ہے کہ 2050 تک جتنے ہمارے شوگر کے مریض ہیں وہ دگنے ہو جائیں گے. اب یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی, صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے, اور یہ جو پبلک ہیلتھ ہماری ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ ہے. تو آپ جو میرے شوگر کے مریض نہیں ہیں ان کے لیے تو یہی ہے کہ آپ احتیاط کریں, متوازن غذا کھائیں, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی روزانہ کی رکھیں, اور سٹریس جو ہے اس کو کم کریں, ذہنی سکون کی طرف آئیں. اور جو میرے شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ تو ہے یہ کہ انہوں نے پرہیز بھی کرنا ہے, واک بھی کرنی ہے, اور ساتھ میں انہوں نے سٹریس بھی کم رکھنا ہے. اس کے علاوہ ایک تو وہ اپنی شوگر جو ہے جس طرح آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہوا ہے وہ لازمی چیک کریں, ہفتے میں 2 مرتبہ اگر آپ کی شوگر چیک ہے, یا آپ کا ڈاکٹر ایڈوائز کرے گا کہ آپ زیادہ چیک کریں اگر شوگر کا کنٹرول ٹھیک نہیں ہے. اور ساتھ میں آپ اپنے ڈاکٹر سے ریگولر رابطے میں رہیں تاکہ اگر کوئی شوگر کی پیچیدگی آ رہی ہے تو اس کو فوری آپ تشخیص کر کے اس کا سد باب کیا جا سکے. تو یہی میرا اپنے جو ہے پیشنٹس کے لیے پیغام ہے. آخر میں ناظرین ڈاکٹر عثمان احمد کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس اہم موضوع کے اوپر پروگرام کرنے کے لیے اپنا وقت نکالا, اور امید کرتا ہوں کہ توانا پاکستان شائقان کے ساتھ کی پچھلی ایپیسوڈز کی طرح یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.